And you know what, I've actually heard about Ghulam Ahmad Qadiani, that you know his books, they cannot be read. You know how Maulana, you can open Fazail Amal and read it in front of the family. Yes. میرے ہاتھ میں مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کی کتاب الافاظات الیومیہ والافادات القومی کی جلد نمبر 9 ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 182 اور 183۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ میرے حیدرآبادی ماموں بڑے درویش اور عارف کامل بزرگ تھے، درویش بھی اور عارف کامل بزرگ۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہوگا اور یاد بھی رکھنا ہوگا۔ پھر یہ لکھا ہے کہ لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی، یعنی بزرگ بھی، درویش بھی اور صاحب حکمت ربانی بھی۔ تو ایسے آزاد بزرگ نے بھی شریعت کا اتنا پاس کیا کہ منبر پر اپنی تکفیر کو گوارا کیا۔ اس حفاظت شریعت کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا۔ حیدرآباد سے مولوی اشرف علی تھانوی کے ولی بزرگ درویش اور عارف کامل حکیم ماموں جان حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے، تو چونکہ جلے بنے بہت تھے، ان کے عارف درویش بزرگ جلے بنے ہوتے ہیں، چونکہ جلے بنے بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمن خان مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے، ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ حقائق و معارف تھے ان کے پاس جناب، معتقد ہوئے۔ عرض کیا کہ حضرت واضح فرمائیے تاکہ سب مسلمان منتفع ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب اندازانہ، عجیب آزادانہ رندانہ دیا۔ واعظ کی درخواست کی، اس کا جواب کہا کہ خان صاحب میں اور واعظ صلاح کار کو جاؤ من خراب کو جا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں۔ کیا؟ واعظ ایک طرح کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، میں واعظ کر دوں گا۔ عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے کہ ایسا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے جس کا ہم انتظام کریں اور آپ باز گئیں؟ ماموں صاحب بولے، توجہ ہے، ماموں صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر، ہنسے نہیں، میں بالکل ننگا ہو کر، بات سنیں، میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بڑوا ہے رے بھڑوا، بڑوا ہے رے بھڑوا، اور اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں۔ لیجیے جناب، لیجیے، یہ ہے جناب والا معرفت، یہ ہے جناب ان کی حقیقت، یہ ہے ان کی بزرگی، یہ ہے ان کی درویشی، اور یہ ہے ان کے حکیمانہ کلمات، اور یہ ہے ان کی محققانہ باتیں، اور یہ حضرت تھانوی کے ماموں جان۔ پھر ماشاءاللہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، اور یہ ان کے واعظ کا موقع ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانوی صاحب کے صحیح عقیدت مند مولوی ضیاء اللہ شاہ بخاری یا بگھوڑا عطاء الرحمان یا بگھوڑے ان کے مولوی جو کئی مرتبہ ہم سے بھاگ چکے ہوئے اور ہمارے پرانے سوالات ان کے سر کے اوپر کر دیں، جن کا جواب ابھی تک وہ نہیں دے سکے، وہ اگر
اپنے تھانوی صاحب کی طرف اپنی جو نسبت روحانی کرتے ہیں یہ حلال کی نسبت کرتے ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ تھانوی جی کی عارف کامل بزرگ درویش ماموں کے طریقے سے کم از کم ایک مرتبہ شاہ اور عطا الرحمان دونوں گجرات کے اندر اس طریقے سے واز کر کے دکھا دے، ہم مان لیں گے کہ یہ پکے توحیدیے ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ پکے دیوبندیے ہیں، وگرنہ پھر ان کو دیوبندی اور توحیدیے کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور باقی قسطیں سن لیجئے کہ باقی قسطیں باقی ہیں، بہت ساری ہیں، ڈھیر ساری ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو ساتھ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔